السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں برسوں سے جاری قبیح واقعات کا یوں تشت از بام ہونا کیا معنی دارد؟ یہ حقیقت ہے کہ یہ خبریں معاشرے یا جامعہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے شرم اور ذلت کا باعث ہیں۔ میں اسے ایک انسیڈنس یعنی واقعہ نہیں کہوں گا، بلکہ یہ تو برسوں سے جاری مجرمانہ حرکات ہیں جو اب روٹین بن چکی ہیں۔ میری عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کبھی ارباب اختیار کے علم میں نہیں لایا گیا ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں جامعہ کے مختلف شعبوں سے مختلف افراد کا یوں نیٹ ورک کا حصہ ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نیٹ ورک کے افراد انتہائی بااثر ہیں اور ان کو روکنے والے، خواہ وہ وی سی ہوں، وہ کمزور اور ڈرپوک ہیں، جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے نوکری کو قائم اور مستحکم رکھنے کو ترجیح دی۔ اصل سزا کے حقدار وہ ہیں جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ ان کو تو بہت سخت سزا ملنی ہی چاہیے، لیکن وائس چانسلر اور چانسلر اپنے آپ کو اس نیٹ ورک کی کارروائیوں سے بری الذمہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے۔ عوام اور میڈیا کا یہ قصور ہے کہ میڈیا سنسنی پھیلا کر واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور خبریں دینے کی بجائے انویسٹیگیشن آفیسر کا رول ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور عوام وجوہات جاننے کی بجائے اور ان کو ختم کرنے کی بجائے صرف واقعات میں دلچسپی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی خبریں کبھی کبھار منظر عام پر آتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ دب جاتی ہیں، اور یہ مافیا اور جرأت پاتا ہے اور یہ قبیح کھیل سوسائٹی میں جاری رہتا ہے۔ کیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پہلی یونیورسٹی ہے جس میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ کیا ماضی قریب اور ماضی بعید میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ملک کی بڑی بڑی جامعات میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ان واقعات میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز بااثر لوگ شامل ہیں؟ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب افغان وار ہوئی اور ہمیں کلاشنکوف اور ہیروئن کا تحفہ ملا تو ڈرگ مافیا نے ہیروئن جو ہے وہ گلی محلوں میں بیچنی شروع کی، اور پھر ریڑھی والے سے ہوتے ہوئے وہ اسکولوں کے سامنے، کالجز کے سامنے پہنچی اور آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئی، جس نے ہمارے سوشل فیبرک کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ اسی مافیا نے پہلے ہماری بچیوں کو نشہ پر لگایا اور پھر ان کا جنسی اتصال شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شرمناک کھیل جو ہے وہ تمام لیولز تک، یعنی اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر لیول تک یہ پہنچ چکا ہے۔ افسوس کی دوسری بات یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا اپنے منہ میں گھنگھریاں ڈالے ہوئے بیٹھا ہے، اور مین سٹریم میڈیا کا زیادہ تر حصہ جو ہے اس کا تو آبجیکٹو یہ ہے پیسہ، پیسہ اور پیسہ۔ انہوں نے کوئی کام کی بات نہیں کرنی ہوتی، اور لوگوں کی بہتری کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی اچھے پروگرام کر رہے ہوں۔ ناظرین، اگر کسی کی گردن پہ خدا نخواستہ گلٹی نکل آئے اور وہ خوش قسمتی سے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر گلٹی کا علاج تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن وہ تمام باڈی کا معائنہ کرتا ہے کہ اس سے کے اثرات کسی اور جگہ پر تو نہیں ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کو اس وقت ایک اچھے ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ہی سٹارٹ کر لیں۔ اس نیٹ ورک کے تمام افراد کو ان کی نوکریوں سے بالکل نکال دیا جائے، ان کو کسی قسم کے کوئی واجبات، کوئی پینشن، کچھ ادا نہ کیا جائے، اور نکالا بھی اس طرح جائے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اپنی سروسز
مہیا نہ کر سکیں، اور پھر وائس چانسلر کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا، اور ان کی ناک تلے یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور محترم سوئے رہے۔ عزت صرف اس کی ہونی چاہیے جو قابل عزت ہے۔ عزت کمانا پڑتی ہے۔ وہ زمانہ گیا جب کہ عہدوں کی وجہ سے عزت ہوتی تھی۔ جس طرح ہمارا معاشرہ، جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، مجھے تو خطرہ ہے کہ کل کو جامعات ایک قانون نہ بنا لیں، کنٹیمپٹ آف وی سی۔ یہاں تو ہر محکمے کا کنٹیمپٹ آف وہ محکمہ ہے۔ اب غور کیجئے کہ کس طرح غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ ان واقعات پہ بیانات دے رہے ہیں، اور ایکڈیمک سٹاف کے حق میں خاص طور بول رہے ہیں۔ جو لوگ بھی نیٹ ورک کا حصہ ہیں انہیں سزا ہر صورت ملنی چاہیے۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ چیئرمین HEC اسلامیہ کالج کے حق میں بات کر رہے تھے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ ایک یوٹیوبر ہیں، بہت معزز ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کو ان واقعات کے بارے میں بات کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کا سب سے پہلے بیان آنا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لب کشائی نہیں کی، اور وہ ہیں تمام یونیورسٹیز کے چانسلر، گورنر پنجاب۔ غیر متعلقہ لوگ بیان دے کر اصل مسئلے کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو کچھ اپنے ڈیفینس میں آرگومنٹس دیے ہیں وہ بہت ویگ اور بالکل اللاجیکل ہیں اور بالکل کنونسنگ نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یونیورسٹی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا کام کر رہی تھی، اور ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے ہمارے خلاف یہ سارا کچھ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کیا ہوا۔ حضور، اگر آپ کے انٹلیکٹ کا یہ عالم ہے تو پھر اس بات پہ بھی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ آپ ان ایکڈیمک عہدوں پر کیسے براجمان ہیں۔ کم از کم یہ تو تسلیم کریں کہ خرابیاں ہیں، تبھی تو ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں انتہائی اہم نقطے کی طرف آتا ہوں۔ کچھ ایکڈیمک فیصلے ہوتے ہیں جو کہ پیپر پہ بہت لاجیکل اور صحیح نظر آتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ پاکستان میں ہمارے بہت سے شعبوں کا یہی المیہ ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں، ہماری جو فیصلے ہیں ان کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے جن حالات میں ہماری جامعات فنکشن کر رہی ہیں، اور جو جامعات کے اپنے اندر کے حالات ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وی سیز، ریکٹر یا پرنسپل صاحبان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ کچھ مختلف ہونی چاہیے، اور ان کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ بھی ذرا مختلف ہونے چاہیے۔ ناظرین، وی سی کا عہدہ جو ہے ایک ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے جس کی دو اہم ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ہے ایڈمنسٹریشن اور دوسرا ہے ایکڈیمک ایڈمنسٹریشن۔ اب PhD ہونا، پڑھانا، پیپر پبلش کرنا، یہ ایکڈیمکس کے لیے تو بالکل صحیح کوالیفیکیشن ہے، لیکن پاکستان کے اندر کے حالات جامعات کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ اس کے لیے جامعات کا، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو، پورا سٹرکچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ کو دو مثالیں دوں گا، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی اور دوسری پنجاب یونیورسٹی کی۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کچھ سال پہلے، وہاں میں حالات بیان نہیں کروں گا، بہرحال غنڈہ گردی بہت تھی اور کچھ حالات بہت خراب تھے۔ عالم یہ تھا کہ 4 سال کا کورس 5 اور 6 سال میں ختم ہوتا تھا، کیونکہ وہاں ہنگامے اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے تھے کہ امتحان ہو ہی نہیں پاتے تھے۔ گورنمنٹ نے کیا کیا، وہاں
میرا خیال ہے کہ جنرل اکرم صاحب جو ہیں ان کو، جنرل محمد اکرم خان ان کا پورا نام ہے، ان کو وہاں وی سی لگایا، اور انہوں نے چند سالوں میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا یہ مطلب اس کے حالات کیے کہ بہترین طریقے سے وہ یونیورسٹی ایز اے یونیورسٹی فنکشن کرنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اس کے بہت سے کیمپسز بنائے، اس کو ایکسپینڈ کیا، حالات اندر کے بہت اچھے ہو گئے۔ میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں سینئر فیکلٹی ممبر تھا، اور میں جنرل صاحب کو اپنے ہاں لیکچر کے لیے بلاتا تھا، اور میرا ٹاپک تھا چینج مینجمنٹ، اور ان کی انجینئرنگ یونیورسٹی کو ہم ایز اے کیس اسٹڈی لیتے تھے، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ انہوں نے حالات کس طرح ٹھیک کیے۔ لیکن بہترین بات یہ تھی کہ وہ ایکڈیمکس میں زیادہ تر دخل اندازی نہیں کرتے تھے، اور یہ سارا انہوں نے بار وہاں کا جو ایکڈیمک سٹاف ہے اس پہ رکھا، اور خود جو ہے وہ جنرل ایڈمنسٹریشن کر کے یونیورسٹی کو بہترین حالت میں کر دیا۔ پھر پنجاب یونیورسٹی میں جب حالات بہت زیادہ خراب تھے تو تب بھی وہاں ایک جنرل، میرا خیال ہے ان کا نام جنرل ارشد محمود تھا، ان کو لگایا گیا، انہوں نے بھی حالات کافی حد تک ٹھیک کیے۔ اب میرا یہ کہنے کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو جو ہے وہ ساری جگہوں پہ آپ وائس چانسلر لگا دیں، لیکن ایسے لوگ جن کا کہ جنرل ایڈمنسٹریشن سے تعلق ہو اور وہ پاکستان کے حالات کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں، سوشو کلچرل ڈائنامکس کو جانتے ہوں، ان کو فار دا ٹائم بینگ جو ہیں وہ لگانا شروع کریں، خواہ وہ سینئر سول سرونٹس ہوں، آرمی کے ریٹائرڈ ہوں، یا سینئر ریٹائرڈ ججز ہوں۔ ان کا کام صرف ان یونیورسٹیز کی جنرل ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہو، اور جب حالات اچھے ہو جائیں تو پھر ہم اسی ماڈل کی طرف کہ ایکڈیمیشنز جو ہیں ان کو وائس چانسلر لگانا شروع کر دیں۔ اب اس وقت ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور اشد ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کو ایڈمنسٹریشن کی جاب دی جائے، ان کا انٹلیکٹ جو ہے وہ استعمال کیا جائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو ایکڈیمک سٹاف سے جو بھی وی سی لگانا ہو اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا جائے کہ این ایس پی پی سے این ایم سی کورس ضرور کیا ہو۔ تو یہ یونیورسٹی کے حالات جو ہے، اس کو آپ جو کچھ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہوا ہے، تو اس واقعہ سے آپ جو ہے فائدہ اٹھائیں، اور پاکستان کی پوری یونیورسٹیز جو ہیں ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح جیسے پوری باڈی کا معائنہ کرتے ہیں، جہاں جہاں یہ خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ خالد اقبال کی طرف سے ان تمام جامعات کے لیے اور ایجوکیشن سسٹم کے لیے میری بہت دعائیں، اور وطن عزیز کے لیے بہت زیادہ دعائیں۔